نماز نماز اسلام کے 5 ارکان میں سے دوسرا رکن۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر رکھی گئی ہے۔ اس بات کی گواہی دینا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور بے شک محمد اللہ کے رسول اور بندے ہیں، اور نماز قائم کرنا۔ اسی طرح آپ نے باقی چیزوں کا ذکر۔ اعمال میں افضل ترین عمل نماز کو اس کے اول وقت میں ادا کرنا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس کام کا سر یعنی بنیاد اسلام ہے اور اس کا ستون نماز ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نماز نور ہے، نماز گناہوں کا کفارہ ہے۔ اللہ عز و جل نے فرمایا، دن کے دونوں سروں میں نماز برپا رکھ اور رات کی کئی ساعتوں میں بھی نماز برپا رکھ، یقیناً نیکیاں برائیوں کو دور کر دیتی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمہاری کیا رائے ہے اگر تم میں سے کسی کے گھر کے دروازے پر نہر ہو اور اس سے ہر دن 5 دفعہ غسل کیا جائے، کیا اس پر کوئی میل باقی رہے گی؟ صحابہ نے عرض کیا کہ کوئی میل باقی نہیں رہے۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بس یہ 5 نمازوں کی مثال ہے، اللہ ان سے گناہوں کو مٹاتا ہے۔ نماز جنت میں دخول کا سبب ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ربیعہ بن کعب سے فرمایا، جب انہوں نے جنت میں ساتھ رہنے کا سوال کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا، سجدوں کی کثرت کے ساتھ میری مدد کر۔ صلاۃ کا لغوی معنی دعا ہے۔ صلاۃ کا شرعی معنی اقوال مخصوصہ اور افعال مخصوصہ کے ساتھ اللہ کی بندگی اختیار کرنا، تکبیر کے ساتھ شروع کرنا اور سلام پر ختم کرنا۔ ہر مسلمان بالغ عاقل مرد اور عورت پر نماز واجب ہے۔ اللہ عز و جل نے فرمایا، نماز پڑھو اور زکوٰۃ دو اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو۔ ایک آدمی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اسلام سے متعلق سوال کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دن اور رات میں 5 نمازیں ہیں۔ پھر حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ نے پوچھا، کیا ان نمازوں کے علاوہ بھی مجھ پر کوئی نماز فرض ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نہیں، ہاں مگر یہ کہ تو نفل پڑھے۔ اسلام نے بچوں کو نماز سکھانے پر زور دیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم اپنے بچوں کو نماز کا حکم دو جب وہ 7 سال کے ہو جائیں، اور ان کو مارو جب وہ 10 سال کے ہو جائیں۔ کافر کو فوت شدہ نمازوں کی قضاء کا حکم نہیں دیا جائے گا جو اسلام سے پہلے فوت ہوئیں، کیونکہ اسلام سے پہلے کے سارے احکام ختم کر دیتی ہے۔ نماز کا چھوڑنے والا اس کے وجوب کا انکار کرنے والا ہے، پس اگر وہ انکار پر ڈٹا رہے تو وہ کافر ہے۔ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور اجماع امت کو جھٹلانے والا ہے۔ جس نے جان بوجھ کر اور سستی کی وجہ سے نماز چھوڑی، پس تحقیق اس نے کفر کیا، اور بادشاہ پر لازم ہے کہ اس کو نماز کی طرف دعوت دے اور اس پر توبہ پیش کرے 3 ماہ تک۔ پس اگر توبہ کر لے تو ٹھیک، ورنہ اس کو ارتداد کی وجہ سے قتل کر دیا جائے، اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نماز ہمارے اور ان کے درمیان ایک معاہدہ ہے، پس جس نے اس کو چھوڑا اس نے کفر کیا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک آدمی اور کفر و شرک کے درمیان فرق نماز کا چھوڑنا ہے۔